اگر براہ راست ڈائریکٹ قرآن سمجھ میں ہی آ جاتا تو پھر قرآن سمجھانے کے لیے رسول کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اور آپ تو اجمی ہیں، اردو اور ہندی خواہ ہیں یا کسی بھی زبان کے جاننے والے ہیں، مگر جو عرب تھے جن کے درمیان قرآن اتارا گیا، حضرت صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولائے کائنات ہیں، اور جو عرب صحابہ کرام ہیں، وہ بھی قرآن سمجھنے کے لیے رسول کے محتاج تھے اور پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو سرکار انہیں سمجھاتے تھے کہ اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے، اللہ کی مراد یہ ہے۔ تو جب جن کی مادری زبان عربی ہو ان کو سمجھنے کے لیے وہ رسول کے محتاج ہوں تو ہماشمہ کون سی کھیت کی مولی؟ اچھا پھر اللہ کا کلام سمجھنا تو برکف میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہم اللہ کے کلام کو کیا سمجھیں گے؟ ہم تو شاعر کا شعر بھی نہیں سمجھ پاتے۔ اردو کے شاعر کا شعر اگر میں پڑھ دوں اردو میں، سمجھ کے بتائیے۔ اور اگر کوئی بکرات یہ کہے ہاں ہم سمجھ لیتے ہیں، آپ پڑھیے، کیونکہ ایک سے ایک بکرات لوگ بھی تو ہیں نا۔ مجھے تو مزہ اس وقت آیا کہ ایک مرتبہ ایک قوالی ہو رہی تھی بھیونڈی میں جب میں پڑھتا تھا، تو وہاں ایک تھے رحیم بھائی ڈھوٹے والے، ڈھوٹا وہ کیا بولتے ہیں، کپڑا سانچے میں ڈھوٹا نہیں چلتا، ڈھوٹا ادھر سے مارتا ہے تو ڈھوٹا ادھر جاتا ہے، پھر ادھر سے مارتا ہے ایک تھپڑ تو ڈھوٹا ادھر آتا ہے، ڈھوٹا۔ تو وہ ڈھوٹا بناتے تھے وہ رحیم بھائی ڈھوٹے والے، لیکن قوالی کا بڑا شوق۔ میں بتا رہا ہوں قوالی سننے والوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ تو اتفاق سے بالا کمپاؤنڈ میں پروگرام تھا، کوئی پیر صاحب تشریف لائے تھے، وہاں پروگرام ہو رہا تھا، تو ہم لوگ کا بچپن تفریح کے لیے نکل پڑے، جمعرات کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا، لاؤ چلو قوالی سننے، پیر صاحب کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ اب جب گئے وہاں تو وہ کلام امیر خسرو کا پڑھ رہا تھا، نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، اور یہی کلام چل رہا تھا امیر خسرو کا، باہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، اور یہ صاحب، اور اس پر میں نے دیکھا لوگ رقص کر رہے ہیں، اور رقص وہ کر رہے ہیں جنہیں اردو بھی نہیں آتی، اور رحیم بھائی تو بے قابو ہو گئے تھے بالکل ڈھوٹے کی طرح، بے قابو، اور ادھر سے ادھر ڈول رہے ہیں، مار یہ وہ۔ میں نے کہا یار اس کو سمجھ کیا پڑ رہی ہے، اتنا اونچا کلام ہے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت امیر خسرو نے سپنا دیکھا، خواب دیکھا، اور وہ خواب انہوں نے نظم کیا اور حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم۔ حضور پتہ نہیں وہ کون سی جگہ تھی، مجھے پتہ نہیں، مگر رات میں جہاں تھا میں نہیں جانتا کہ میں کہاں تھا۔ بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، میں نے ہر جگہ، ہر اس وہاں پر جتنے اولیاء کرام تھے ان کو اللہ کی یاد میں، محبت میں ایسا تڑپتا ہوا دیکھا جیسے مرغے کو گردن کاٹ دو تو کس طرح پھڑپھڑاتا ہے، اس طرح سارے ولی اللہ کی محبت میں تڑپ رہے تھے۔
بہر سو رخ سے بسم البود شب جائے کہ من بودم. کیا ہائی فائی صوفیانہ کلام ہے، اس پر رحیم بھائی کو وجد آ رہا ہے. اچھا ابھی بھی ہم لوگ حیرت میں نہیں تھے. میں نے کہا ہو سکتا ہے بھائی ان کے اوپر جنات تو وہ سمجھتا ہو اس لیے یہ جھوم رہے ہیں. جب کلام ختم ہو گیا تو رحیم بھائی قوال کو بولتے ہیں کوئی فارسی کا کلام سناؤ. گزشتہ جمعہ کو ایک سوال پیدا ہوا تھا اور آپ کی خدمت میں اس بات کو رکھا گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں باتیں جتنی بھی ہیں اس میں ربط نہیں، کنیکٹیویٹی نہیں، تسلسل نہیں. بظاہر تو ہمیں یہی لگتا ہے، لیکن یقین مانیں کہ یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے اور ہماری عقل کا قصور ہے اگر ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ورنہ ایک بندہ بے ربط باتیں نہیں کرتا. موضوع سے ہٹ کر ایک بندہ جب نہیں بولتا تو اللہ کی باتیں بے موضوع کیسے ہوں گی؟ مگر دعویٰ یہی کر دیتے ہیں لوگ کہ باتوں میں کوئی تسلسل نہیں ہے، ربط نہیں ہے، کنیکٹیویٹی نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے. حالانکہ یہ کلام الہی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بھی ویسی عقل و فہم چاہیے. ان شارٹ قرآن عربی میں ہے، اگر براہ راست ڈائریکٹ قرآن سمجھ میں ہی آ جاتا تو پھر قرآن سمجھانے کے لیے رسول کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اور آپ تو عجمی ہیں، اردو اور ہندی خواہ ہیں یا کسی بھی زبان کے جاننے والے ہیں، مگر جو عرب تھے جن کے درمیان قرآن اتارا گیا، حضرت صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولائے کائنات ہیں، اور جو عرب صحابہ کرام ہیں، وہ بھی قرآن سمجھنے کے لیے رسول کے محتاج تھے اور پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو سرکار انہیں سمجھاتے تھے کہ اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے، اللہ کی مراد یہ ہے. تو جب جن کی مادری زبان عربی ہو ان کو سمجھنے کے لیے وہ رسول کے محتاج ہوں تو ہما شما کون سی کھیت کی مولی؟ اچھا پھر اللہ کا کلام سمجھنا اور اس میں ترتیب اور جو ترتیل ہے اس کا لحاظ کرنا اور اس میں کیا تسلسل ہے، کیا کنیکٹیویٹی ہے، ایک بات دوسرے سے کس طرح کنیکٹڈ ہے، ایک آیت دوسری آیت سے، ایک سورہ دوسری سورہ سے کس طرح ملی ہوئی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کتنا علم چاہیے؟ ان شارٹ بالکل مختصر میں قرآن سمجھے گا وہی جو سمجھانے آیا ہے، یعنی نبی اور رسول، یا پھر وہ سمجھے جسے نبی اور رسول سمجھا دے. نبی اور رسول کی توجہ جس پر ہو جائے وہ قرآن سمجھنے لگتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے اس غلام کو قرآن کی سمجھ عطا فرما دے، قرآن سمجھنے کی توفیق دے دے. بس یہ دعائے رسول تھی.
نبی کا تو ہر قول معجزہ ہوتا ہے نا. نبی نے اس صحابی کے لیے دعا کر دی تو وہ قرآن کی سمجھنے میں ان کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ایک دوسرے صحابی اس صحابی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے اور میری رسی بھی غائب ہے، اونٹ کی رسی بھی غائب ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ تو وہ صحابی جس کے لیے رسول نے دعا کی تھی کہ اللہ انہیں قرآن کی سمجھ دے، انہوں نے کہا قرآن لاؤ. جیسے قرآن ان کے ہاتھ میں دیا انہوں نے 2-3 ورق ادھر ادھر الٹا پلٹا دیکھا اور اس کے بعد کہا تیرا اونٹ فلاں جنگل میں فلاں درخت کے نیچے کھڑا ہے اور رسی فلاں جگہ رکھی ہے. یہ بھی قرآن میں ہے. اب آپ کہیں گے کہ صاحب ہم کو تو نظر نہیں آ رہا ہے، انہیں کیسے نظر آ گیا، ہمیں تو نہیں سمجھ پڑتی. تو یہ دعائے رسول کا کرشمہ ہے. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جتنا آپ اس سے لگاؤ رکھو گے نا وہ آپ کے سینے میں گھر کر جائے گا، اور چھوڑنے پر اگر آپ آ گئے تو آپ ایک بالشت چھوڑو گے تو وہ ایک ہاتھ چھوڑ دے گا. آپ اس سے دوری بناؤ گے وہ آپ سے 10 گنا دوری بنا لے گا. اس لیے کہ بے نیاز کا کلام ہے، بے نیاز ہے. تو برکت میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہم اللہ کے کلام کو کیا سمجھیں گے. ہم تو شاعر کا شعر بھی نہیں سمجھ پاتے. اردو کے شاعر کا شعر اگر میں پڑھ دوں اردو میں، سمجھ کے بتائیے. اور اگر کوئی بکرات یہ کہے ہاں ہاں ہم سمجھ لیتے ہیں، آپ پڑھیے، کیونکہ ایک سے ایک بکرات لوگ بھی تو ہیں نا. مجھے تو مزہ اس وقت آیا کہ ایک مرتبہ ایک قوالی ہو رہی تھی بھیونڈی میں جب میں پڑھتا تھا. تو وہاں ایک تھے رحیم بھائی ڈھوٹے والے، ڈھوٹا وہ کیا بولتے ہیں، کپڑا سانچے میں ڈھوٹا نہیں چلتا، ڈھوٹا ادھر سے مارتا ہے تو ڈھوٹا ادھر جاتا ہے، پھر ادھر سے مارتا ہے ایک تھپڑ تو ڈھوٹا ادھر آتا ہے، ڈھوٹا. تو وہ ڈھوٹا بناتے تھے وہ رحیم بھائی ڈھوٹے والے. لیکن قوالی کا بڑا شوق. میں بتا رہا ہوں قوالی سننے والوں کی حالت کیا ہوتی ہے. تو اتفاق سے بالا کمپاؤنڈ میں پروگرام تھا، کوئی پیر صاحب تشریف لائے تھے، وہاں پروگرام ہو رہا تھا. تو ہم لوگ کا بچپن تفریح کے لیے نکل پڑے. جمعرات کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا، لاؤ چلو قوالی سننے، پیر صاحب کی زیارت بھی ہو جائے گی. اب جب گئے وہاں تو وہ کلام امیر خسرو کا پڑھ رہا تھا. نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، اور یہی کلام چل رہا تھا امیر خسرو کا. باہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. اور یہ صاحب، اور اس پر میں نے دیکھا لوگ رقص کر رہے ہیں، اور رقص وہ کر رہے ہیں جنہیں اردو بھی نہیں آتی. اور رحیم بھائی تو بے قابو ہو گئے تھے، بالکل ڈھوٹے کی طرح بے قابو، اور ادھر سے ادھر ڈول رہے ہیں، مار یہ وہ. میں نے کہا یار اس کو سمجھ کیا پڑ رہی ہے، اتنا اونچا کلام ہے. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت امیر خسرو نے سپنا دیکھا، خواب دیکھا، اور وہ خواب انہوں نے نظم کیا اور حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پیش کیا. نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم. حضور پتہ نہیں وہ کون سی جگہ تھی، مجھے پتہ نہیں،
مگر رات میں جہاں تھا میں نہیں جانتا کہ میں کہاں تھا. بہر سو رخ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم. میں نے ہر جگہ وہاں پر جتنے اولیاء کرام تھے ان کو اللہ کی یاد میں محبت میں ایسا تڑپتا ہوا دیکھا جیسے مرغے کو گردن کاٹ دو تو کس طرح پھڑپھڑاتا ہے، اس طرح سارے ولی اللہ کی محبت میں تڑپ رہے تھے. بہر سو رخ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم. اور آخر میں انہوں نے راز بھی کھول دیا، محمد شم میں محفل بود شب جائے کہ من بودم. خدا خود میر مجلس بود مت شب جائے کہ من بودم. اور اپنے پیر و مرشد سے بتایا کہ میں نے اس محفل میں دیکھا کہ خدا میر مجلس ہے اور محمد اس مجلس کی شمع ہے. کیا ہائی فائی صوفیانہ کلام ہے. اس پر رحیم بھائی کو وجد آ رہا ہے. اچھا ابھی بھی ہم لوگ حیرت میں نہیں تھے. میں نے کہا ہو سکتا ہے بھائی ان کے اوپر جنات تو وہ سمجھتا ہو اس لیے یہ جھوم رہے ہیں. جب کلام ختم ہو گیا تو رحیم بھائی قوال کو بولتے ہیں کوئی فارسی کا کلام سناؤ. یہ فارسی تو تھا. تو قوال نے بھی بولا صاحب میں فارسی کا ہی تو سنا رہا تھا. کہا فارسی کا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے قوالی سننے والوں کا حال. نہ سمجھنا نہ بوجھنا بات، خالی ڈھول کی تھاپ پہ رقص کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ عبادت ہو رہی ہے. پہلے سمجھو تو یار. اگر کوئی کہے نہیں ہم سمجھ لیں گے، میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھتا ہوں، سمجھ کے بتائیے. اعلیٰ حضرت ہی کا شعر سمجھا دیجئے. سزائے مہن پہ ایسے منن یہ امن و اما تمہارے لیے. بخالی سبحان اللہ. کچھ چیزیں تو ہم صرف اس کی لہ پہ سبحان اللہ کہہ دیتے، سمجھتے نہیں. تو شاعر کا شعر سمجھ میں نہیں آتا، حافظ شیرازی کا شعر سمجھ میں نہیں آتا، مرزا غالب سمجھ میں نہیں آتے، اکبر الہ آبادی سمجھ میں نہیں آتے، اور خدا کا کلام سمجھ میں آ جائے گا اتنی جلدی، اتنی آسانی سے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس کو سمجھنے کے لیے دعائے رسول چاہیے، بزرگان دین کی توجہ چاہیے، تب اللہ کے کلام، اس کے اسرار، اس کے رموز تمہارے سینے میں آتے ہیں. بلکہ قرآن کریم میں کوئی بھی لفظ، کوئی بھی چیز بے ربط نہیں ہے. ربط ہے، رابطہ ہے، کنیکٹنگ ہے، کنیکشن ہے، کنیکٹیویٹی ہے، تسلسل ہے. بالکل ایک آیت دوسری آیت سے، ایک سورہ دوسری سورہ سے ملی ہوئی ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تو بہت دور ہے. ابھی ہم کیا سمجھیں گے؟ ابھی کل میں نے ایک انٹرویو دیکھا، میں ہمارے نوجوانوں کا حال بتا رہا ہوں، اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم کہاں ہیں وہ سمجھیے.